معزز ممبر نے منشیات کی بات کی کہ جی ان کے علاقے میں منشیات کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو یقینی طور پر یہ باعث تشویش بات ہے. لیکن اگر اس اسمبلی کے ممبران کو یہ یاد ہو کہ منشیات کے خلاف ہم نے سخت سے سخت کیمپین چلائی، اور میں نے اسی اسمبلی کے فلور پہ تمام ممبران کو کہا تھا کہ آپ میں سے جو بھی یہاں پہ موجود ہے وہ نارکو ٹیکس کا منسٹر اپنے آپ کو سمجھے، اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. جس علاقے میں منشیات فروخت ہو رہی ہے میں آپ کے ساتھ چل کے ان کو اس پورے نیٹ ورک کو تباہ کروں گا. تو یہ بات اسمبلی کے فلور میں ایک نہیں 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں، اور میرے خیال ہے تمام ممبران کو یہ ہوگی. لیکن اس کے بعد اگر اب کوئی نیٹ ورک چل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ بتائیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ وہ ایشو نہیں ہے جس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے مطلب کوئی پوائنٹ اسکورنگ کرے یا کوئی بھی چیز ہو. یہ وہ ایشو ہے جو ہم سب کا ایشو ہے. یہ وہ ایشو ہے جو کہ اس نوجوان نسل کا ایشو ہے. اور میں یہ بتاؤں، آج بھی میں نے ایک پریس کانفرنس سنی اپوزیشن لیڈر صاحب کی کہ انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی یہ سندھ کا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے وہ تھوڑی نالج کم رکھتے ہیں اس معاملے میں. یہ پورے پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا ایشو ہے. منشیات پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا مینس بن چکی ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے اس کے نیٹ ورکس، اس کے ڈینس چل رہے ہیں. یس، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ جملہ کہہ کے یہ پوری دنیا کا ایشو ہے کہ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. یہ ہر ایک کی ذمہ داری کہ اپنا اپنا گھر صاف کرے. ہم اگر اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو ہمارا گھر اس وقت جو ہے وہ صوبہ سندھ ہے، اور ہمارا گھر پاکستان بھی ہے. تو تمام ہمارے اس وقت پنجاب میں بھی اس کے ایشوز ہیں، اسلام آباد میں بھی ہوں گے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوں گے، بلوچستان میں بھی ہوں گے. تو یہ ہم سب کے ایشوز ہیں منشیات کو کلین کرنے کے. پورے پاکستان کی گورنمنٹ بھی اپنا کام کر رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، ساری گورنمنٹس کر رہی ہیں. ہمیں سندھ میں صاف کرنا ہے. اس میں کسی بھی حلقے میں ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہمیں اس کو جو ہے اس پورے اس نیٹ ورک کو ختم کرنا ہے. اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جس طریقے سے اس خاتون کو گرفتار کیا جس کا نام جو ہے وہ انمول عرف پنکی کہتے ہیں، اس کو گرفتار کیا. تو یہ کامیابی ہمارے اس قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور حکومت کی کمٹمنٹ ہے. یہ حکومت کی نیت ہے کہ جی ہم اس طرح کے نیٹ ورک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، منشیات کو مٹانا چاہتے ہیں. اور ہم نے دل سے کوششیں کی ہیں. کافی لوگ پہلے بھی اس پوری مہم میں مارے بھی گئے ہیں مقابلوں میں، کافی لوگ گرفتار بھی ہو. تو ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا آج لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو تقریر کی باہر اسمبلی کے باہر، ان کو اسمبلی کے باہر نہیں کرنی چاہیے تھی. بہتر ہوتی کہ اس طرح کی گفتگو اسمبلی کے فلور پہ کرتے تاکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کا ایک لفظ جواب بھی دیتے. انہوں نے کہا کہ جی ممبران کے ٹیسٹ کرانے چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے. اچھی باتیں کرائیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سارے ممبران کے ٹیسٹ کرائیں. میں اس پہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کروں گا. انفارچونیٹلی لیڈر آف دی اپوزیشن نے آج پوائنٹ اسکورنگ کی اس ایشو پہ بھی، جس کی میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. کیونکہ میں اگر پوائنٹ اسکورنگ کرنے پہ آ جاؤں نا تو میں اس لسٹوں پہ آ جاؤں گا. میں لسٹوں پہ نہیں آؤں گا. میں لسٹوں پہ نہیں آنا چاہتا، ورنہ بہت سارے نام نکلیں گے، بہت سارے لوگوں کے نام ہیں اس میں. یہ وہ بیٹر نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے کسی کی پگڑیاں اچھالیں یا کسی کے لیے بات کریں. کوئی بھی منشیات استعمال کرتا ہے غلط ہے. کوئی بھی منشیات فروخت کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کو سب کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن اس کو سیاسی ایشو بنا کے جس طریقے سے آج ایم کیو ایم کے اپوزیشن لیڈر نے یہاں پہ فاروق صاحب اس طرح بات نہیں کی جاتی. سینئر منسٹر بول رہے ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھیں. فاروق صاحب اس طرح بیٹھ کے بات نہیں کی جاتی. نہیں، آپ بیٹھیں. آپ جماعت اسلامی والے صرف یہ تیلی ڈالنا جانتے ہیں بھائی، کام کر رہے ہیں. اچھا بولیں جی منسٹر جی. اچھا بات سنیں. فاروق صاحب بیٹھ جائیں. فاروق صاحب انٹرپٹ نہ کریں. فاروق صاحب انٹرپٹ نہ کریں. بیٹھ جائیں. اسپیکر صاحب بیٹھ جائیں. آپ کا تو نہیں لیا نا، بیٹھ جائیں. کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں. اچھا بیٹھ جائیں. شجیل صاحب آپ بات کریں. اچھا سر، تو اس میں اس کی لسٹ طویل لسٹ ہے. اس میں آج جس ہمارے اپوزیشن لیڈر نے بات کی، شاید ادھر سے بھی نام کچھ ہوں، کچھ کل آئے تھے، کچھ اور بھی ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ، کچھ شاید ہمارے سٹارز جو ہیں ان کے نام بھی ہوں گے، ہیں اس طریقے سے شوبز سے بھی کچھ لوگوں کے نام ہیں، لیکن وہ سب استعمال کرنے والوں میں. لیکن یہ ساری چیزیں دیں، ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، جڑ سے نکالنا ہے. جب جڑ سے نکالنے کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم اس پہ پوائنٹ اسکورنگ میں نہ آئیں. یہ معاشرے کا ایک بدترین مسئلہ ہے. کسی کو انکار ہے
تو بتائیں نہیں ہے. حکومت کی نیت ہے؟ یس نیت ہے. محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر پرسن ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے اسمبلی کی اسی اسمبلی کی اسی پریمیسز میں انہوں نے ایک میٹنگ کی پولیس کے تمام افسران کو. انہوں نے بہت سختی کے ساتھ کہا کہ جی اب جو زیرو ٹالرنس ہے، جہاں پہ بھی منشیات چل رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور منشیات فروشوں کو جو گرفتار کیا جائے. یہ ان کی میٹنگ کے بعد آپ نے دیکھا کہ اور اس سے پہلے بھی کام کر رہے تھے، اس سے پہلے نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا تھا، پولیس بھی کر رہی تھی، لیکن اس میٹنگ کے بعد بہت زیادہ ایکشن ہوا ہے اور ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. تو میں کھل کے اپنے تمام ممبران کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو ممبر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی اس کے پاس انفارمیشن ہے، برائے مہربانی دے. میں تو کہوں گا اسپیکر صاحب آپ بھی ہے کہ یہاں پہ اسمبلی میں ڈیسک بنا لیں، اگر کوئی اپوزیشن میں ممبر سمجھتا ہے کہ اس کو یہاں پہ داد رسی نہیں ہو رہی وہ وہاں پہ انفارمیشن دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، کلیکٹیو ذمہ داری ہے. آج میرے دوست نے جو بات کی ہے، آپ کے علاقے میں ہم سب آئیں گے مل کر اور اس ڈین کو ختم کر کے پھر کوئی بھی جو اس کی پشت پناہی کر رہا ہوگا اس کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے. لیکن مجھے آج بہت افسوس ہوا کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر نے اس چیز کو پھر سیاست کی نظر کیا، اس گفتگو کو غلط نظر میں لے کے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوس کی بات تھی. اگر ان میں اتنی تھی چیزیں تو آکے اسمبلی کے فلور پہ بات کرتے، باہر بیٹھ کے پیٹھ پیچھے اس طرح کی باتیں نہ کرتے. اگر اس طرح کی بات کرتے تو ان کی ہر چیز کا ہم جو ہے ان کو وہ جواب بھی دیتے، شواہد کے ساتھ دیتے، ثبوت کے ساتھ دیتے اور ہر چیز ان کو بتاتے کہ جی چیز ہے کیا.